یہ بہت مزے کا کوشچن ہے, اس کے اوپر پوڈکاسٹ ختم ہو جانی چاہیے. اچھا, کیونکہ اس سے پورا ٹاپک ایڈریس ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. صحیح. مجھ سے کسی نے ہماری پوڈکاسٹ کے دوران نا گرے لاؤنج پہ پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری چند لمحات میں, آخری چند مراحل میں ایک خوبصورت سی حدیث لاکھوں لوگوں کے سامنے بولی, من کنت مولا فہذا علی مولا. صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, میں آج آپ کو ڈفرینٹ مطلب بتاؤں گا, تو اس کو سمجھ لیا آپ نے تو آپ کو یہ حدیث سے محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ کیا مطلب ہے؟ میں کہا دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میری طرف دیکھتا ہے. صحیح. ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت. اور وہ اطاعت کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی. رائٹ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اسوہ حسنہ پہ کرنی ہے. رائٹ. دو چیزیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرنی ہے, لیکن کیسے کرنی ہے؟ جیسے آقا علیہ السلام کرتے ہیں. رائٹ. اب آقا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے دیکھتا ہے کہ اطاعت کیسے کرتے ہیں. سمجھنی بات. whoever looks at the Lord, اللہ سے جس کو محبت ہے اور وہ اس محبت کا پیکر بننے کے لیے میرے ماڈل کو اپنانا چاہتا ہے یا اپناتا ہے, آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس نے علی کو دیکھنا ہے, کیونکہ اب میں جانے والا ہوں. آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب میں جانے والا ہوں, اب میں تو تم میں نہیں موجود ہوں گا, تو اس کو دیکھ لینا, کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں, یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے اسوہ کو اپنے اوپر پرسونیفائی کر لیا. So you look at me and you look at him, you're on the right direction. اب آپ نے سمجھنی بات. تو لوگ کنفیوز کہاں ہوتے ہیں یاسر بھائی؟ یہ لا آف اٹریکشن ختم کرنے لگا ہوں میں اس بات پہ. صحیح. لوگ کنفیوز کہاں ہوتے ہیں؟ وہ علی علی کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اور کتنی خوبصورت بات ہے کوئی علی علی کرتا ہو. میں انہیں کہتا ہوں تم مولا علی کا ذکر کرتے ہو, مولا علی کو یاد کرتے ہو, سبحان اللہ کتنے خوبصورت لوگ ہو, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ مولا علی کو تم اس لیے یاد کرتے ہو کیونکہ آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس کا میں اس کا علی, جس کا میں اس کا علی, جس کا میں نہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, علی اس کا نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو فرسٹ ڈائریکشن, فرسٹ فارموسٹ کیا چیز ہے؟ اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت. اور کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ ہم کیسے کریں؟ تو آقا علیہ السلام کا ماڈل. اب جس نے آقا علیہ السلام کو اپنا ماڈل بنا لیا, نیچرلی علی اس کے مولا ہو گئے. جس نے صرف مولا علی کو اپنا ماڈل بنایا تو اس نے ایسنس کو نہیں ٹچ کیا کہ علی علیہ السلام کو اپنا ماڈل آپ نیچرلی بنا رہے ہوں گے. اگر آپ نے, لوگ کیا کرتے ہیں ڈائریکشن ہی اس طرف موڑ, ڈائریکشن علی کی طرف نہیں موڑنی, الائن کرنا ہے مولا علی کے ساتھ اپنے آپ کو, کیونکہ مولا علی کی ڈائریکشن آقا علیہ السلام کی طرف ہے. اٹس لائک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو کوئی مجھے دیکھنا شروع, میں کو مجھے نہیں دیکھو, جیسے میں یاسر بھائی کو دیکھ رہا ہوں نا, تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا نظریں اس طرف کرنا, تو تم نیچرلی میرے جیسے ہو جاؤ گے. صحیح. لوگ کیا کرتے ہیں اس طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پکچر کو نہیں دیکھتے جس کو علی دیکھ رہے ہیں علیہ السلام. صحیح. رائٹ. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, ایک شخص, اب آپ کلوز کرنے لگا, ایک شخص آیا بزرگ کے پاس, جی آپ کا سوال ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا اولاد نہیں ہو رہی تھی, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے. بزرگ کو نہیں پتا لا آف اٹریکشن کیا ہوتا ہے. بزرگ نے کیا مانگا تھا؟ اولاد نہیں مانگی تھی, بزرگ نے مانگا تھا اللہ کا قرب. سمجھنی ہے بات آپ نے؟ جی. اس کو مل چکا ہے اللہ کا قرب, اس کی ڈائریکشن ہے اللہ کی طرف, اور ایک شخص آ گیا اس کی طرف, جو میں پہلے کہہ رہا تھا نا, اس طرف آ جاتے ہیں ادھر نہیں منہ کرتے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, تم میری طرف کیوں آئے ہو؟ صحیح. تو کہتے ہیں کیونکہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی. تو اولاد کوئی میں نے تو نہیں دینی, اولاد تو اللہ نے, جی ہمیں بھی پتا ہے اللہ نے دینی ہے, لیکن آپ لا آف اٹریکشن کے مطابق اپنا قرب اچیو کر چکے ہیں اس ہستی سے جس نے مجھے اولاد دینی ہے. صحیح. تو آپ سمجھے, اب وہ اتنا لمبے پروسیس سے جائیں گے اس قرب کو اچیو کرنے کے لیے, تو وہ شارٹ کٹ کیا لیتے ہیں کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں جو یہ قرب اچیو کر چکا ہے. اب جو لوگ اس پورے کانسیپٹ کے خلاف ہیں, میں آج ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ کتنا کلیئر ہے کہ اگر مجھے پتا چل جائے نا یاسر بھائی کہ مجھے آپ کی اداؤں سے, آپ کی باتوں سے پتا چل جائے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں, جی, تو میں کیمرے پہ نہیں بتاؤں گا, میں رات کو آپ کو وائس نوٹ پہ کہہ دوں گا میرے لیے دعا کیجیے. آپ کہیں گے کیوں, مجھ سے کیوں کروا رہے, مجھے لگا ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں. تو آپ کہیں گے بھائی تو کیا آپ دور ہیں؟ آپ تو ظاہر ہے, بزرگ تو آگے سے بات بھی یہ کرتے ہیں جو اللہ کے قریب, اور نہیں تم بھی اللہ کے اتنے قریب ہو, اللہ شہر کے بھی, مجھے بھی پتا ہے,
جی میں بھی اس رستے پہ ہوں جس کی منزل پہ آپ موجود ہیں. صحیح. رائٹ. تو میں کیا لے رہا ہوں ایک شارٹ کٹ کہ آپ, کیونکہ مجھے آپ سے تعلق بن گیا, یا میں آپ کے خانقاہ پہ آ گیا ہوں, یا کہیں پہ آ گیا ہوں جہاں پہ آپ لوگوں کی فلاں دن میں ٹائم نکالتے ہیں لوگوں کو فیض دینے کے لیے, تو آپ اس دوران میری دعا لے لیں تو آپ آگے دے دیجیے گا, کیونکہ آپ تو قرب میں عاشق وصال دے رہندے, آپ تو اس قرب میں رہتے ہیں. مجھے تو اچیو کرنے میں شاید ساری عمر بھی میں اچیو نہ کر سکوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہوا ہے, تو آپ میرے حصے کی دعا کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کیا ملے گا. جی بزرگ کو وہ آگے سے یہ دیتے بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ بزرگوں, آپ کو پتہ ہے کیا ملے گا, وہ کہتے ہیں مجھے دے گا تو کچھ, جی میں آپ کو دوں گا. کیا بھلا, میں آپ کو وہ سیٹسفیکشن دوں گا جو سیٹسفیکشن آپ کو اپنے اس قرب کے محبوب کی کریشن کے قبولیت پہ ملے گی. آپ کے پاس جب میں آؤں گا نا کہ جی مجھے اولاد ہو گئی, تو آپ کو اپنے محبوب سے اور محبت ہو جائے گی, کیونکہ اس نے اپنے قرب کا پاس رکھا اور مجھے اولاد دے دیا آپ کے کہنے پہ. موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ اسرائیلیات میں, اچھا, یعنی the studies of جوڈیک ریلیجن, صحیح, یعنی بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایک قصہ ہے. اس میں میں اس قصے میں نہیں جاتا, اس میں کیا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کسی کا کوشچن رکھتے ہیں, اس کا جواب نیگیٹو ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ مجھے وہ پھر پوچھے گی تو میں پھر جواب دوں گا, تو وہ رستہ ہی بدل دیتے ہیں. صحیح. کچھ عرصے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں, اس رستے سے گزرتے ہیں, تو وہاں پہ وہ چیز ہو گئی ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ نہیں ہوگا, ادھر ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ بلیو کریں, لیکن یہ لکھی ہوئی چیز ہے, میں اس پہ بلیو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے عقیدے سے اس کا کوئی کانٹرڈکشن نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ کے ایکسرسائز سے گزارتے ہیں کہ تم یہ کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے لوگوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں. رائٹ. اب یہ جو تقدیر بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ لا آف ریپلشن سے نکال کے لا آف اٹریکشن میں ڈال دی کس چیز نے, دعا نے. کس کی دعا نے؟ جس کا لا آف اٹریکشن ایک قرب الہی ہے. اس کو نہیں اولاد چاہیے, نہ اس کے جتنا اس کی پروفائلنگ ہسٹری میں آتی ہے اس کی اولاد کیا, اس کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں, وہ مست ملنگ شخص دکھایا ہوا ہے. لیکن اس کی دعا نے کیا کیا یاسر بھائی, کہ جو من کنت مولا کا میں ذکر کر رہا ہوں, کہ رخ آپ نے اس طرف کر لیا جدھر مولا علی علیہ السلام کا رخ ہے, تب آپ نے اس حدیث کے ایسنس کو ٹچ کیا. اسی طرح اگر آپ نے بزرگ سے کہہ دیا تو بزرگ نے وہ اچیو کر لیا ہوا ہے قرب, تو اب اس نے صرف اپنے محبوب سے کن مانگا ہے. صحیح. کچھ بھی اپنے لیے بھی نہیں مانگا, جی مانگا بھی کسی کے لیے. تو وائی وڈ دیٹ ناٹ. اب اس کا بھی لا آف اٹریکشن پورا ہوا جس کو اولاد ہو گئی, کیونکہ 10 سال تو اس کو اس تپسیا میں لگ گئے ہیں کہ اولاد ہو اولاد ہو اولاد ہو اولاد ہو, اور بزرگ نے مانگی ہو گئی, تو وہ تو کہے گا نا جی 10 سال کے بعد میرا لا آف اٹریکشن پورا ہوا. لا آف اٹریکشن ہی ہوتا ہے سب کچھ, لیکن 10 سال کے بعد اس لیے پورا ہوا ہے کیونکہ already somebody had achieved and it granted you a gift out of it.